بعد میں ذلیل و خوار ہوئے، وہی گورف آریہ ہے جس نے آج سے 3 سال پہلے میں اور وہ انڈین چینل پہ اکٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کا، اور بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اس وقت کہ ہم نے پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک کر دی، پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کر دی۔ میں نے انڈین چینل کے اندر بیٹھ کے اسی میجر گورف آریہ سابق ڈائریکٹر انڈین را جو ابھی بھی ان کی سروس پہ ہے، میں نے اس کو، اور ارناب گوسوامی جو ان کا سب سے بڑا تعصب پسند اینکر ہے، میں نے کہا تم کس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو؟ شاید تم اس کو سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہو جو تمہارے 70 کروڑ انڈین واش روم اور باتھ روم نہ ہونے اور شوچالے نہ ہونے کی وجہ سے صبح اس میں اٹھ کے کھیتوں میں اور آپ کی جناب ریل کی پٹریوں پہ جا کے کرتے ہیں، شاید اس کو تم سرجیکل سٹرائک کہتے ہو۔ تمہاری ایسی کی تیسی کہ تمہاری جرت ہو کہ پاکستان کے 1 انچ اندر داخل ہو کے تم کوئی سرجیکل سٹرائک کر سکو۔ پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ 5 فوج میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی فوج اور انڈین فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں فوجی اہلکاروں اور افسروں کی انڈین فوج کے اندر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی فوج سے بھاگنا اور بھگوڑا ہونا، چاہے وہ افسر ہوں چاہے وہ اہلکار اور جوان ہوں، سب سے نمبر 1 انڈین فوج ہے۔ اور دنیا کی سب سے نمبر 1 فوج کہ جس کے فوجی افسر اور جس کے اہلکار سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہمیں بارڈر کے اوپر خط اول پہ بھیجو، وہ پاکستان کی فوج ہے۔ تو انشاءاللہ یہ گورف آریہ ٹائپ کے کریکٹر، ایکٹر اور فیکٹر اور کارٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جتنا مرضی استعمال کر لیں، کوئی پاکستان کے محب وطن رہنماؤں کو، چاہے وہ محب وطن رہنما آپ کے اسکول ایسوسی ایشن کے ہوں، چاہے محب وطن رہنما سیاستدان ہوں، چاہے محب وطن رہنما آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہوں، چاہے محب وطن رہنما پاکستان کے میڈیا کے، صحافت کے شہ سوار ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی کے محب وطن پاکستانی رہنما ہوں، ان کی عزت اور وقار کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ یہی آج 6 ستمبر یوم دفاع کے اوپر پوری پاکستانی قوم کا یہ پیغام ہے، اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ صرف ملی نغمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کی انگ انگ کے اندر جناب یہ چیز بھری ہوئی ہے، اپنی فوج کے ساتھ محبت، اپنے وطن کے ساتھ محبت، افواج پاکستان کے ساتھ محبت۔ وہ ماں، میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا جس کا ایک بچہ اگر کیپٹن جو ہے نا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا اگر جنازہ گھر آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی جو ہے پاک آرمی کے اندر بھرتی کروا کے پاکستان کی خاطر اور پاکستان کی سرحدوں پہ جو ہے وہ شہید کرواؤں گی۔ یہ وہ پاک فوج اور اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام ہے۔ یہ بھگوڑوں کی انڈین فوج نہیں ہے، یہ خودکشیاں کرنے والوں کی انڈین فوج نہیں ہے، یہ وہاں پر رونا رونے والے ہر دوسرے دن وہ آپ کا آیا ہوتا ہے جناب کوئی نہ کوئی کلپ، انڈین فوجی رو رہا ہے کہ جناب 4 دن ہو گئے نا سن روٹی کھانے نہیں دیتی، بارڈر پہ بھیج دیا ہے، فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ کوئی آپ کو اللہ پاک کے کرم سے ہماری فوج کے کسی جوان اور اہلکار کی کسی سرحد کے اوپر، کسی ریگستان میں، کسی پہاڑ میں کوئی ایسی آپ کو اللہ پاک کے کرم سے کلپ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سونی دھرتی سے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اپنی دھرتی ماں کے لیے ایک جذبے کے لیے وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے میں کاشف ادیب جاودانی صاحب کو اور چودھری فرقان صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے، میں کل ادھر ہی ہوں، آپ اپنے 5-6 بندے کل میرے دفتر آ جائیں، ٹھیک ہے جی، پورا اپنا جتنی آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو جناب پوسٹ کووڈ-19 جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ لے کر آئیں، ان کو سارا ڈسکس کرنے کے بعد پھر جو میرے بس میں ہوگا وہ انشاءاللہ جناب میں پنجاب حکومت کے سامنے بھی رکھوں گا۔ اور اپنی بات کا اختتام جی زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بات آخری چیز اللہ خوش رکھے، اللہ عزت دے، پاک لگے رہن۔ دیکھو میں عوامی آدمی ہوں، میں دل پہ لینے والا نہیں ہوں، دیکھو آپ نے، میں کھڑا ہو گیا آرام سے، میرے لیے نئی چیز نہیں تھی۔